بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، فرمایا آج میرا بات کرنے کا موضوع ہے ایمان کی حفاظت، ایمان کی فکر اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر چاروں طرف اس بات کی کوششیں، اس بات کی فکریں ہیں کہ ایمان والے کا ایمان کس طرح ختم کیا جائے، اس کو کس طرح کھوکھلا کر کے رکھ دیا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا جب آدمی ایمان کی محنت کرے گا تو ایمان بڑھے گا، جب ایمان کی محنت نہیں کرے گا تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمان گھٹے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بارے میں اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا اس بات کا خوش ہونا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے ہمیں مسلمان آپ نے بنایا، پہلی بات۔ دوسرا فرمایا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمان کہ ہم مسلمان ہیں اور اس بات پہ خوش ہونا کہ اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ایمان کی فکر کرتے رہنا اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا۔ یہ تین باتیں لکھا ہے علماء نے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قصص الانبیاء کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا اگر تم لوگوں کو اصلاح کی باتیں بنی اسرائیل کی روایتیں سنا کر بھی بتایا کرو جس سے فائدہ ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ فرمایا، قصص الانبیاء کے اندر فرمایا تم بنی اسرائیل کی روایتیں بتاؤ، اور بعض مرتبہ فرمایا کہ ضعیف حدیثیں جو لی جاتی ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ اس کو فضائل کے اوپر لیا جا سکتا ہے، مسائل میں یہ نہیں لی جا سکتی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین آ کر کہا آپ کو اللہ سلام عرض کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا اللہ آپ کو غم زدہ دیکھ رہے، کیا بات ہے؟ جبریل امین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے کہا میری امت کا غم بڑھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ پوچھ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں یا غیروں کے بارے میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے بارے میں۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا حضرت جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام کے خبر کے پاس لے گئے، فرمایا قم بإذن اللہ کہہ کر اس مردے کو اٹھایا۔ اس مردے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد میں وہ خبر میں چلے گیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسری خبر پر مارا تو اس نے کہا کہ ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، کالا کلوٹا مردہ اس میں سے نکلا۔ پھر فرمایا تو اپنے اللہ کے حکم سے اندر چلے جا۔ اس کے بعد میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جس حال میں زندگی گزارے گی اس حال میں مرے گی، اور جس حال میں مرے گی کل آخرت میں اللہ کے پاس اس حال میں اٹھائی جائے گی۔ تو میرے دوستو، جن لوگوں نے ایمان پر محنت کی، فرمایا دنیا میں محنت کرے، آخری وقت میں فرمایا وہ ایمان کے حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، اپنے شاگردوں سے کہنے لگے بتاؤ رمی جمرت گھوڑے پہ بیٹھ کر، سواری پر بیٹھ کے کرنا چاہیے یا پیدل؟ تو میرے دوستو، یہ مسئلہ بولتے بولتے دنیا سے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل دنیا سے جانے لگے، فرمایا ابھی نہیں۔ پازک بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ابا جان کیا بات ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں۔ ہوش آیا تو کہنے لگے بیٹا میرے بازک شیطان ملون بیٹھا ہوا ہے، اپنے دونوں انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کر کہہ رہا ہے اے احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو ہزاروں شاگردوں کو دنیا سے چلے گئے، ایمان کی فکر اتنی کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا۔ کوئی کہنے والوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی کہنے لگے وہ میں کلمہ کو کیسے بھول سکتا ہوں جو زندگی میں نے نہیں بھولا۔ تو میرے دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ من ربک، تو فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں سے کہنے لگے، فرمایا ہم عرش عظیم سے آئے ہیں۔ فرمایا تم اتنی دور سے زمین پر آئے ہو کہ اپنے خدا کو بھولے ہو؟ تو کہنے لگے ہم خدا کو نہیں بھولے۔ تو فرمایا کیا آپ شیخ عبد القادر زمین کے صرف 3 گز اندر آیا ہے، کیا وہ اپنے مولا کو بھول سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، جن لوگوں نے ایمان پر محنت کی تھی، فرمایا وہ لوگ آخری حد تک بھی اس حالات میں تھے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ربی بن برا رحمۃ اللہ علیہ ایک بصرہ کے اندر عبادت گزار آدمی تھے۔ فرمانے لگے ہمارے پڑوس میں ایک شخص مرنے لگا، اس کو کہہ رہے تھے لوگ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ کہہ رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اموس کے اندر ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا،
اس سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ کہہ رہا تھا 10 روپے 11 روپے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، اس سے لوگ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تو پوچھے کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں کپڑوں کا بزنس کیا کرتا تھا، میں جو ہے نا ترازو لوگوں کو تولنے کا بزنس کرتا تھا۔ فرمائے ایک مرتبہ میرے پاس ترازو جو تھا، میں جن لینا چاہتا تو زیادہ لیتا، دینا ہوتا تو کم دیتا۔ فرمائے اس وقت میں اب کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، ترازو کا کانٹا جو ہے نا میری زبان پہ چبھ رہا۔ تو میرے دوستو، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل ذکر کے اندر لکھا ہے، ایک شخص کا انتقال ہو رہا، لوگ کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، تیرے زبان سے کلمہ کیوں نہیں نکلتا؟ کہنے لگا کہ میں توال بیچا کرتا تھا، ایک خوبصورت عورت میرے پاس آئی، میں اس کو دیکھنے لگا، اس کی نحوست سے آج مجھے اب زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو، آپ کو، ہم سب کو موت تک ایمان کی محنت کرنا، آخری وقت میں ایمان کی حالت میں موت آنے کی توفیق عطا فرمائے۔